جب دو لوگ مشترکہ خواب لے کر چلتے ہیں اور اپنے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت اور حوصلے سے کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو ان کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ سوچا کہ ایک یہ ذریعہ آمدن بنے گا یا اس کے پیچھے کوئی آپ لوگوں کا مشترکہ ڈریم تھا؟ بالکل، یہ خواب ہم دونوں کا ہی تھا۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کچھ ہمارے فائنینشلی پرابلم ایسے تھے۔ جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا، بیسک تو میں نے یہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو فائنینشلی پرابلم ہر فیملیز کو ہو رہی ہیں۔ آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کی وائف کو جانتے ہیں، نام سے پہچانتے ہیں، تو کیا آپ انسیکیورٹیز کا شکار ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے مین چیز، چاہے وہ فیملی ہے یا بزنس، ایک اعتماد، ایک یقین، اسی کے بنا پہ چلتا ہے۔ جب ہم خود ایک پلان کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہم نے ایک مقام حاصل کرنا ہے، ایک مقام تک پہنچنا ہے، تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، شک شبہ کرنا یا یہ مس انڈرسٹینڈنگ، یہ ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اچھا فیل ہوتا ہے۔ اگر نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں، نیگیٹو سوچیں، تو پھر بندہ کہے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیا کبھی ایسا لمحہ آیا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کی ایبسنس میں ایک دوسرے کا فون چیک کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو؟ 13 سالوں میں میرے خیال سے کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا ایک دوسرے کا فون چیک کرنے کی ضرورت پڑے۔ آج کل کے دور میں یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ کسی بھی تھرڈ پرسن کی انٹرفیئرنس دو لوگوں کا رشتہ خراب کر دیتی ہے۔ تو بہت ساری وجوہات بنی، لوگوں نے بہت سارے منہ کھولے کہ یہ چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ گھر کیسے مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ کہ جب ذیشان دبئی تھے اور میں نے سیلون کا آغاز کیا تھا، اس ٹائم میری بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اگنور ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد کی یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جو ہماری لائف آئی ہے کہ کبھی ایک ٹائم کا کھانا تھا اور دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں تھا۔ فائنینشلی پرابلم ایسی بھی ہم نے فیس کی ہیں کہ محنت جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام پہ آپ پہنچ ہی جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ الماس بابر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر کی خصوصی سیریز ہم قدم۔ کچھ کہانیاں صرف کامیابی کی کہانیاں نہیں ہوتی، وہ حوصلے، اعتماد، ساتھ نبھانے کی داستان ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس رومانہ اور ذیشان صاحب، چکوال میں مل کر بزنس سیلون چلانے والی ایک محنتی اور باہمت انسپائرنگ جوڑی۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب دو لوگ مشترکہ خواب لے کر چلتے ہیں اور اپنے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت اور حوصلے سے کامیابی کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو ان کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ آج ہم ان سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب ساتھ مل کر انہوں نے کام کیا تو فیصلے کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسے گزری اور کامیابی کے سفر میں انہیں کیا رکاوٹیں اور کیا ہرڈلز فیس کرنی پڑی۔ تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں مس رومانہ اور ذیشان صاحب کو۔ مس رومانہ اور ذیشان صاحب، آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پیام سحر سیریز ہم قدم، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ ذیشان صاحب، جب آپ نے اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا تو یہ ایک ذریعہ آمدن آپ لوگوں نے سوچا کہ ایک یہ ذریعہ آمدن بنے گا یا اس کے پیچھے کوئی آپ لوگوں کا مشترکہ ڈریم تھا؟ جی بالکل، کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنے کے پیچھے کافی ریزنز ہوتی ہیں، اس میں کافی خواب ہوتے ہیں، کئی سوچ ہوتی ہیں اور کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ پیسہ کمانا یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا، لیکن اس کی بیک پہ کافی کچھ ہوتا ہے، کافی خواب ہوتے ہیں، ایک سوچ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہمارا سیلون ایک سیلون نہیں ہے یا ایک شاپ کا نام نہیں ہے سیلون، ہمارا یہ ایک ادارہ ہے اور اس میں ہماری بڑی محنت کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے بڑے خواب تھے، یہاں تک پہنچنے کے لیے، یہاں تک بنانے کے لیے۔ میں باہر تھا دبئی میں، ماشاءاللہ اچھا سیٹل تھا، اچھا کام کر رہا تھا، اور وہاں سے واپسی آنے کی ریزن بھی یہی بنی کہ ایک خواب تھا کہ اپنے شہر میں، پاکستان میں ہم
اپنا بزنس سٹارٹ کریں اور بزنس بھی اچھا سٹارٹ کریں جس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سے ہٹ کے لوگوں کو بھی ہم سپورٹ کر سکیں, ان کو سٹارٹ دے سکیں. اب ہم صرف کام کر نہیں رہے بلکہ ہم سکھا رہے ہیں لڑکوں کو, لڑکیوں کو. مطلب ساتھ ساتھ آپ ساتھ نے ساتھ روزگار ہم- بھی مہیا کیا ہوا ہے. بالکل, ہم ساتھ ساتھ جو نئی کام کرنے والے, جو کام نہیں سیکھے ہوئے, ان کو ایک اچھا موقع فراہم کر رہے ہیں. ان کو کام ہم سکھا رہے ہیں, لڑکوں کو, لڑکیوں کو, اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو ایک موقع فراہم کیا ہوا ہے کہ وہ اچھا روزگار کما سکیں. اس خواب کی ابتدا آپ نے کی یا مس رومانہ آپ نے کی؟ بالکل یہ خواب ہم دونوں کا ہی تھا, اور اس خواب کی تکمیل کے لیے وہ جیسے ذیشان نے ابھی آپ سے بات کی کہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. کچھ ہمارے فائنینشلی پرابلم ایسے تھے. جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا, بیسک تو میں نے یہ جب زی سیلون کے نام سے میں نے سیلون بنایا تھا تو وہ بیسک اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا تھا. اس ٹائم وجوہات یہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو فائنینشلی پرابلم ہر فیملیز کو ہو رہی ہیں, میں نے سپورٹ کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہم اس فیلڈ میں آگے بڑھے تو پھر یہ ہمارا ایک جنون, ایک خواب کہ اس کو آگے لے کے اور بہتر اور اچھے طریقے سے ہم نے لے کے چلنا ہے. اور بہت جدوجہد, بہت محنت اور بہت ساری سوچ ہے اس بزنس کے پیچھے اور اس عارضی سیلون کو کھڑا کرنے کے لیے. آج بات وہی ہے کہ بیک پہ بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک حقیقت اور ایک خواب بن جاتا ہے. ہمارا بھی یہی خواب تھا. بیسک تو یہی ہے کہ فائنینشلی پرابلم کی وجہ سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا, بٹ الحمدللہ اللہ کی ذات کا کروڑ ہا شکر ہے کہ آج اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہمارے خواب بھی پورے ہوئے, اور آج ہم اس ایک بیسک جو ہم نے بزنس بنایا, جو ہم نے ایک ادارہ قائم کیا, ٹھیک ہے, وہاں پہ ہم بچوں کو, بچیوں کو ہنر سکھا بھی رہے ہیں. ذیشان صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ایک فیمیل, اسپیشلی وہ آپ کی اگر لائف پارٹنر بھی ہو اور ایک بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہو اور وہ آگے بڑھ رہی ہو, تو آپ کو پتہ ہے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, تو اکثر مرد جو ہیں وہ انسیکیورٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کی وائف کو جانتے ہیں, نام سے پہچانتے ہیں, تو کیا آپ انسیکیورٹیز کا شکار ہوتے ہیں, ڈاؤٹس کا شکار ہوتے ہیں, یا وہ آپ کے لیے ایک پرائڈ مومنٹ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مین چیز, چاہے وہ فیملی ہے یا بزنس, ایک اعتماد, ایک یقین, اسی کے بنا پہ چلتا ہے. جب ہمارا فرسٹ, اس سے پہلے پرانا سیلون جب بنا تھا سیب مارکیز میں, پرانا پارلر تھا, تو اس ٹائم پہ میں یہاں پہ نہیں تھا, میں دبئی تھا. تو اس ٹائم پہ بھی صرف ایک اعتماد, یقین, ایک بھروسہ تھا, ایک ہمارا آپس کا رشتہ, ایک ٹرسٹ, جس کی بنا پہ میں نے خود پرمیشن دی کہ آپ سٹارٹ کرو. کیونکہ مجھے یقین تھا, مجھے اعتماد ہے. تو اس کے بعد جب وہاں سے سٹارٹ کیا, آہستہ آہستہ جب ہم خود ایک پلان کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہم نے ایک مقام حاصل کرنا ہے, ایک مقام تک پہنچنا ہے, تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, شک شبہ کرنا یا یہ مس انڈرسٹینڈنگ, یہ ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہیں, یہ بندے کی گرنے کی وجہ بنتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ شک کرنا یا رکاوٹ ڈالنا, تو وہ پھر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ایک لائف پارٹنر کا اپنے پارٹنر پہ ٹرسٹ کرنا ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے. کاروبار سے ہٹ کے گھر بھی, کاروبار, سب کچھ ایک ٹرسٹ, کیونکہ جب کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر ٹرسٹ ہونا چاہیے. تو جب پبلکلی آپ کی وائف کو فیم مل رہا ہوتا ہے اور لوگ جانتے ہیں ان کو ان کے نام سے, اس وقت آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ فیلنگز کیا اچھی ہوتی ہے, اچھا فیل ہوتا ہے. اگر نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں, نیگیٹو سوچیں, تو پھر بندہ کہے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن اگر اس چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, پازیٹیو لے کے چلیں, اگر بندے کی اپنی سوچ اچھی ہوگی, پازیٹیو ہوگی, تو اس کو ہر چیز اچھی لگے گی. اچھی اسی وجہ سے لگتی ہے کیونکہ ہمارا ایک دوسرے کے اوپر ایک اعتماد ہے. تو اس وجہ سے یہ چیز کبھی بھی نہیں فیل ہوتی کہ کوئی ایسے کیوں بول رہا ہے. میرے حساب سے اگر اس چیز کو فیل کرنے لگ پڑیں
تو پھر ہم کامیابی کی دوڑ سے سائڈ پہ ہو جائیں گے. بالکل ٹرسٹ بلڈ اپ ہونا بہت ضروری دو ہے. لوگوں کے رشتے میں سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسے. مس رومانہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کمیونیکیشنس اور یہ سب چیزیں آج کل بالکل ایسے ہو گیا جیسے ان چیزوں کے بغیر انسان رہ ہی نہیں سکتا. تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ دو لوگ جیسے آپ دونوں بزنس سے ریلیٹڈ ہیں اور اپنا ایک بزنس چلا رہے ہیں چکوال میں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ لوگ ایک دوسرے پہ ڈاؤٹ کرتے ہوں؟ جیسے آپ کا تعلق بھی بہت سے کلائنٹ سے ہے، آپ کا تعلق بھی بہت سے کلائنٹ سے ہے، تو لوگوں کے فون کالز میسیجز آپ کے فون پہ مسلسل آتے ہوں گے. کیا کبھی ایسا لمحہ آیا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کی ایبسنس میں ایک دوسرے کا فون چیک کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو، ان دا سینس کہ آپ لوگوں نے اس سینس پہ فون چیک نہ کیا ہو کہ ہم دیکھیں کہ کس کی کالز ہے، اور آپ لوگوں کو یہ ہو کہ آپ کیوریوسٹی میں یا اسپائی کرنے کے سینس میں گئے ہوں؟ کیونکہ ایک ریلیشن شپ میں ٹرسٹ بلڈ اپ ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل، بڑا اچھا کوسچن آپ نے کیا اور میں بڑی انٹرسٹڈ ہوں اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو. دیکھیں، یہ آج کل مین وجوہات بن رہی ہیں میاں بیوی میں. یہ بہت سارے ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں. فیملیز میں پرائیویسی نہیں ہے، سب سے مین جو بڑا ایشوز ہے. اور اگر لیڈیز باہر فیلڈ میں نکل گئی ہیں تو جینٹس کا جو ہے آپ کے شوہر کا آپ پہ ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں رہتا. اور اگر اسی طرح جینٹس باہر لیڈیز میں کام کر رہا ہے تو اکثر فیمیل بھی ایسی ہیں کہ جن کا ٹرسٹ اپنے ہسبینڈ پہ نہیں رہتا. اور میں الحمدللہ اس بات پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ کبھی ہماری لائف میں 13 سال ہماری شادی کو ہو چکے ہیں اور 13 سالوں میں میرے خیال سے کبھی کوئی ایسا موقع نہیں آیا بھائی جب ہم نے ایک دوسرے میں کبھی کوئی شک شبہات ایسے ایک دوسرے پہ کیے ہوں یا ہم نے ایک دوسرے کا فون چیک کرنے کی ضرورت پڑے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. لاک ضرور پتہ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے موبائل پہ، لیکن میرا اگر فون بج رہا ہے میں اویلیبل نہیں ہوں تو کبھی ذیشان نے کال پک نہیں کی میرے موبائل سے، یا ذیشان کا کال آ رہا ہے کوئی فون بج رہا ہے تو کبھی مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ میں ان کا فون پک کروں اور میں دیکھوں کہ کس کی کال آ رہی ہے. کیونکہ فیلڈ ایسی ہے کہ ہم ایسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. ان کا جو ہے وہ فیمیل کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہے، میرا میل کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ہے. تو آج کل کے دور میں یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ جب آپ فیلڈ میں نکل آتے ہیں، جب آپ مارکیٹ میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو یہ ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ اس طرح جائیں گے کہ شوہر بیوی پہ اور بیوی شوہر پہ اگر اس طرح شک کرے گی تو پھر بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ پھر ہم ترقی کی طرف نہیں جائیں گے، پھر ہم پیچھے ہی جائیں گے. اور یہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کبھی ٹرسٹ نہ کیا ہو ایک دوسرے پہ یا ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہو یا موبائل ایک دوسرے کے چیک کرنے کی کبھی ضرورت نہیں. بالکل، اور یہی میسج ہے ہماری سوسائٹی کے لیے بھی کہ میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد اور یقین بہت زیادہ ضروری ہے. جو لوگ ایک دوسرے کے موبائلز اس شک سے چیک کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ موبائل کیوں یوز کیا جا رہا ہے، وہاں پہ رشتے خراب ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے پہ جو اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے وہاں پہ رشتے لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، اور یہ رشتوں کی پہلی شرط ہے جس کو لے کے ہی چلنا چاہیے. اچھا ذیشان صاحب، ہماری سوسائٹی میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اب ایک میل کو اگر لے کر ہم چلیں تو اپنی وائف کو سپورٹ کرنا اکثر میل اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اکثر سوسائٹی سے بھی یا فیملی سے بھی ان کو کرٹیسزم کا شکار ہونا پڑ جاتا ہے کہ اپنی وائف کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کے نیگیٹو ریمارکس آپ کو کبھی ملے ہوں تو اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ پہلے سٹارٹ میں ہوتا تھا، کبھی کبھار یہ باتیں سننے کو ملتی تھیں، محسوس بھی ہوتا تھا کہ لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں. لیکن جتنا ٹائم ان باتوں پہ غور کیا ہے یا دھیان دیا ہے تو اس کا رزلٹ یہی نکلا ہے کہ ٹینشنیں بنی ہیں، ایک آپس کا ریلیشن خراب ہوا ہے، جس کی وجہ سے پھر اینڈ اس کا رزلٹ یہی نکالا ہے کہ کسی کی باتوں پہ دھیان دینا، کسی کی بات سننا
بات مطلب کی ہے سنو، فائدہ کی ہے بات سنو، نہیں فضول بات ہے یا کسی ایسی اس بندے کے ریلیٹڈ بات ہے کہ اس بات کی وجہ سے ہمارا ریلیشن خراب ہو سکتا ہے، تو پھر میرے حساب سے دھیان دینا ہی فضول ہے. اور اسی سوال کو اگر ہم ایک اور رخ سے لے کر چلتے ہیں تو دو لوگوں کے رشتے کو خراب کرنے کے لیے اگر کسی بھی تھرڈ پرسن کے انٹرفیئرنس کو لے کر ہم چلتے ہیں تو کسی بھی تھرڈ پرسن کی انٹرفیئرنس دو لوگوں کا رشتہ خراب کر دیتی ہے، اس چیز کو آپ لوگ کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ بالکل جیسے ذیشان نے بھی آپ سے بات کی ہے، واقعی ایسا ہوا ہے کہ سٹارٹ میں جب ہم تھوڑے سے باہر نکلے، میں نے فیلڈ میں کام کرنا شروع کیا تو بہت ساری وجوہات بنی، لوگوں نے بہت سارے منہ کھولے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب عورت نکلتی ہے باہر تو اس کے بارے میں کیسے کیسی باتیں کی جاتی ہیں. انہی باتوں کو ہم نے بھی فیس کیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے ایسے باتیں کی ہیں. لیکن بات پھر وہ سپورٹ کی آ جاتی ہے کہ جب ذیشان کا ساتھ تھا، ذیشان کی سپورٹ تھی، تو پہلے یہ باتیں ذہن پہ سوار کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، مینٹلی ڈسٹربنگ بن جانا، فیملی میں ایشوز کریٹ ہو جانا. لیکن جب یہ سوچا ہے کہ کب تک ہم لوگوں کی باتوں پہ توجہ دیتے رہیں گے اور کب تک ہم لوگوں کی باتوں کو اپنے مائنڈ پہ سوار رکھیں گے، جب یہ چیزیں مائنڈ سے نکال دی ہیں، بہتر اور آسان حل یہ کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دی. سب سے مین بیسک جو ہم نے کیا نا سٹارٹ کے، بس لوگوں کی باتوں پہ توجہ دینا چھوڑ دیں. یہ آپ کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے کہ یہ چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اچھا کریں گے تب بھی لوگ آپ کو برا کہیں گے، آپ برا کریں گے تب بھی لوگ آپ کو برا ہی کہیں گے. تو اس وجہ سے ہم نے بالکل لوگوں کی باتوں پہ توجہ اور دھیان دینا چھوڑ دی ہے. اب بس اپنی لائف ہے، اپنا بزنس ہے، اپنی فیملی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یقین کریں اسی بات کی وجہ سے آج ہم اتنے پرسکون ہیں کہ میں آپ کو وہ بیان نہیں کر سکتی کہ ہمارے گھر میں کتنا سکون ہے، صرف اور صرف کہ لوگوں کی باتوں پہ دھیان دینا چھوڑ دیا ہے. ماشاء اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے اینڈ obviously all the credit goes to both of you. تو آپ لوگ جیسے دونوں بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو فائنانس کون دیکھتا ہے آپ دونوں میں، اور کیا فائنانس دیکھتے ہوئے کبھی کسی بات پہ جھگڑا ہوا؟ اس بارے میں آپ بتائیں. فائنانس دونوں کے پاس ہوتا ہے، کمبائن اکاؤنٹ ہے، دونوں یوز کرتے ہیں، تو جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ یوز کر لیتے ہیں. اس طرح کی کوئی پابندی یا کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے اس طرح کی ٹینشن نہیں ہے. اوورآل زیادہ تر جو ہے نا وہ گھر کے حساب کتاب ہیں، گھر کا وہ زیادہ تر ان کے پاس ہی ہوتا ہے، کیونکہ میرے حساب سے گھر کو جو چلانا ہے، گھر کا سسٹم، وہ یہ بہتر چلا سکتے ہیں. میری زیادہ مصروفیت باہر کام میں آگے پیچھے زیادہ، تو اس وجہ سے میرے حساب سے وہ اس طرح بہتر چل رہا ہے. ایک عورت زیادہ اچھا فائنانس مینیج کر سکتی ہے، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی روانہ. جی بالکل یہی ہے، اکاؤنٹ ہمارے کمبائن ہیں، کوئی ایشوز نہیں ہے اس طرح کے. لیکن بات پھر وہی کہ جس طرح ایک عورت مینیج کر سکتی ہے گھر، اس طرح شاید یہ ان کا کہنا ہے کہ میں مینیج نہیں کر سکتا اس طرح. تو زیادہ تر جو معاملات ہوتے ہیں وہ میرے ہینڈ اوور ہی ہوتے ہیں، بٹ اس طرح کوئی ایشوز نہیں ہے. انہیں اگر کوئی پرابلم ہو تو کارڈ ان کے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے. کبھی ایسا ایشو نہیں ہوا کہ آپ نے زیادہ خرچ کر دیے یا میں نے کر دیے، کبھی ہمارے میں ایسے معاملات نہیں آئے. فائنینشلی پرابلم کبھی بھی ایسی نہیں آئی. گھر کیسے مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کے اتنے بزی اسکیجولز ہوتے ہیں، دونوں آپ لوگ بزنس رن کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک کامیاب اور ایک اچھا آپ لوگوں کا بزنس ہے سیلون کا. اتنے مصروف اسکیجول میں آپ لوگ کیسے ٹائم مینیج کرتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ کیونکہ آپ دونوں اپنے سیلون کو ٹائم دیتے ہیں زیادہ تر، تو آپ کی بیٹی آپ سے گلہ نہیں کرتی؟ گلہ پہلے ہوتا تھا، کافی زیادہ ہوتا تھا، تو ابھی پھر اس کا حل ایک تو یہ نکالا ہے کہ ہم نے گھر اپنا چینج کیا ہے، رہائش اپنا، ویسے ہمارا پرسنل ذاتی گھر ہے لیکن اس کو ہم چھوڑ کے تو رینٹ پہ رہ رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ سیلون کے نزدیک ہو گھر، تو ایزیلی سیلون پہ گھر میں ہم ٹائم دے سکیں. گھر آنا جانا، دن میں ہم گھر جاتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں بیٹی کو، رات کو جس ٹائم پہ کلوزنگ کا ٹائم جائیں یا اس سے پہلے بھی اگر جانا پڑے، یا بیٹی کو ہم سیلون پہ لے کے آئیں
وہ آنا جانا ہمارا ایزی ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے مین گھر چینج کرنے کا یہی مقصد تھا کہ دور ہوگا تو آنا جانا مشکل ہوگا, ٹائم لگے گا, پھر وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اور پھر فیملی میں ٹائم دینا مشکل تھا. تو اب گھر اسی وجہ سے ہم نزدیک لے آئے ہیں, اس میں بڑا ایزی ہو جاتا ہے. میں نے اس چیز کو بہت جو ہے نا وہ کیا ہے, دیکھا ہے کہ جب ذیشان دبئی تھے اور میں نے سیلون کا آغاز کیا تھا, اس ٹائم میری بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اگنور ہو گئی تھی کہ یہ بھی یہاں پہ نہیں تھے, میرا صبح آنا رات کو واپس جانا, تو بڑے ایشوز اس ٹائم کریٹ ہوئے تھے. اور بڑی جو ہے نا وہ بچے آپ کو پتہ ہے کہ اگنور ہوتے ہیں. اور پھر جب ہم نے یہ سٹارٹ لیا تو اسی وجہ سے بچوں کو ہی سامنے رکھتے ہوئے مین ہمارا فیصلہ یہی تھا کہ جب بزنس بھی کرنا ہے, فیملی بھی دیکھنی ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, تو پھر ہم نے بیسک اپنا گھر چھوڑ کے تو بالکل ہم جہاں پہ ہمارا بزنس ہے تلگنگ روڈ پہ, وہیں پہ ہم نے ایک اچھا جو ہے وہ لوکیٹڈ مین لوکیشن پہ مکان لیا کہ ہم بچوں کو بھی ٹائم دیں اور فیملی کو بھی ٹائم دیں. اب یہی ہوتا ہے کہ بالکل قریب ہیں, ہم دن میں بچوں کے ساتھ بھی کھانا کھاتے ہیں, رات میں بھی کھاتے ہیں, اور ہم اتنے بزی شیڈول میں سے بچوں کے لیے اسپیشلی ٹائم نکال کے بچوں کو گھمانے لے کے جانا, پارک لے کے جانا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ بزنس کے پیچھے آ کے تو بچی اگنور ہو جائے. تو اس چیز کو ہم نے بیسک پہ رکھا ہوا ہے کہ بچوں کی لائف جو ہے وہ والدین سے ہی ہوتی ہے, اور والدین یہی عمر ہوتی ہے, یہی ایج ہوتی ہے کہ جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جو ہے وہ فیملی کو بھی ٹائم دے رہے ہیں اور بزنس کو بھی ٹائم دے رہے ہیں. اچھا, بزنس ہمیشہ پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پہ ہوتا ہے, تو جب بھی کبھی لاس فیس کرنا پڑے تو آپ میں سے ایموشنلی اور فزیکلی کون سپورٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو؟ دونوں سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ سارا کچھ ہے ہی دونوں کے ہاتھ میں, دونوں مینیج کرتے ہیں, دونوں ہینڈل کرتے ہیں, اکاؤنٹس وغیرہ دونوں کے پاس. یقین کریں میں نا, میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, میرا اپنا اسٹاف ہے, اور مجھے یہ بتانے میں کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی. آپ یقین کریں کہ ہم نے ایسے حالات بھی دیکھے ہیں نا, شادی کے بعد کی یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جو ہماری لائف آئی ہے کہ کبھی ایک ٹائم کا کھانا تھا اور دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں تھا. فائنینشلی پرابلم ایسی بھی ہم نے فیس کی ہیں, اور بہت زیادہ ٹف ٹائم ہم نے جو ہے نا وہ اپنی لائف میں دیکھا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کوشش جاری رکھی ہے کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچنا ہے اور اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. یہی کہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا یا دھیان نہیں دینا, وہ یہیں سے ہماری سوچ اور یہیں سے ہمارے خواب سٹارٹ ہوتے ہیں. مطلب کچھ بھی کرنا, کہیں پہ کچھ بھی کرنا. اور میں یہی کہتی ہوں اپنے سٹاف کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں یہی کہتی ہوں کہ محنت جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی مقام پہ آپ پہنچ ہی جائیں گے. اور جو ٹف ٹائم ہم نے دیکھا ہے, میرے خیال سے اب تو وہ ٹائم نہیں رہا, الحمدللہ بہت اچھی سیٹل لائف ہو گئی ہے اب. لیکن اس ٹائم کو دیکھا جائے تو دونوں کوآپریٹڈ تھے, اور دونوں نے مل کے ہم نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کیا ہے, فائنینشلی کیا ہے, مینٹلی طور پہ کیا ہے, بہت سپورٹڈ تھے, اور آج ہم اس مقام پہ ہیں. آپ نے جب ایک اپنے سیلون کی ابتدا کی, آپ کا کیا ویژن تھا؟ آپ لوگوں نے کیا سوچا کہ ایک ہی چھت کے نیچے آپ لوگ لیڈیز کا سیلون بھی بنا رہے ہیں, میل سیلون بھی بنا رہے ہیں, کڈس کا سیلون بھی بنا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کس کی سجیشنز تھی, یا آپ لوگوں نے مل کے یہ ڈریم دیکھا؟ اس میں سوچ دونوں کی تھی, لیکن میری تھوڑی زیادہ تھی اس وجہ سے کیونکہ میں آلریڈی جو ہے نا وہ کام کر رہا تھا جینٹ سیلون. تو وہاں پہ اکثر کسٹمرز کی جو ہمارے پاس کئی آئے ہوئے ہوتے تھے, جو ویڈنگ سیزن چل رہا ہے, برائڈل کو سیلون پہ چھوڑ کے آتے ہیں, چھوڑ کے آ تو جاتے ہیں, لیکن ان کے مائنڈ میں کچھ سوالات یا کوئی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے کہ فیملی کو ہم ادھر چھوڑ آئے ہیں, پتہ نہیں کب فری ہوں گے, پتہ نہیں اندر کا ماحول کیسا ہوگا. کیونکہ لیڈیز سیلون ہے تو وہاں پہ لیڈیز جا سکتی ہیں, جینٹس کا تو نہیں پتہ, کہ ان کو تو نہیں پتہ کہ اندر کیا ہے, کیسا چل رہا ہے, کیسا ماحول ہے, کیسا کام ہے. تو یہ کافی لوگوں نے ڈسکس کی بات. تو پھر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوچ تھی کہ اگر ہم ایک ہی جگہ پہ لیڈیز کا بھی ہو, جینٹس کا بھی ہو, اور بچوں کے ساتھ سیلون پہ, پہلے جب جینٹ سیلون تھا وہاں پہ بچوں کے ساتھ اکثر فیملی آتی تھی. اب 2-2.5 سال کا 3 سال کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ اس کی فیملی آئے گی, اس کی ماں آئے گی, اس کی بہن آئے گی.
تو جینٹ سیلون پہ اس کی فیملی کے لیے بیٹھنا مشکل ہوتا تھا, وہاں پہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ کیونکہ جینٹ سیلون پہ ہر قسم کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچ تھی کہ اگر ہم ایک جگہ پہ لیڈیز کا, جینٹس کا اور بچوں کا الگ الگ سارا رکھیں, تاکہ لیڈیز سیلون میں اگر ہم لیڈیز کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں, فیملی آئی ہوئی ہے, تو ان کے جینٹس بھی موجود ہوں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہماری فیملی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پہ کیسا ماحول ہے, کیا چیز ہے یہاں پہ. تو اگر جو ہمارے پاس فیملی آتی ہے ہم جینٹس کو بھی سارا وزٹ کرواتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ سارا آپ دیکھیں, اور یہ ہمارا ماحول ہے, یہ ہمارا سیٹ اپ ہے, یہ لیڈیز کا ہے, یہ جینٹس کا ہے, یہ بچوں کا ہے, یہ سٹنگ ایریا ہے, یہ ویٹنگ ایریا, سارا کچھ. تو اس حوالے سے کافی اچھا رسپانس ملا ہے فیملیز کا, کہ ابھی یہاں پہ اگر فیملی کو چھوڑ کے جاتے ہیں یا فیملی کو لے کے آتے ہیں تو وہ خود بول کے بتاتے ہیں کہ ہم سیٹسفائی ہیں, کہ ہم جتنا تک فیملی یہاں پہ ہوتی ہے ہماری, ہم سیٹسفائی ہیں, ہم سکون میں ہوتے ہیں. وہ ایک ذہنی الجھن نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ پہ فیملی کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, ان کو لے کے آنا ہے, یا تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی, ہم ادھر تھوڑا سکون میں ہوتے ہیں. اور رومانہ آپ کو کیا فیڈ بیک ملا؟ بہت اچھا ملا, ہماری سوچ سے بڑھ کر ملا, اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. ہم ضلع چکوال کے لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اس مشن کو, جو ہم مشن لے کے چلے ہیں, ان کو بہت زیادہ سراہ, بہت زیادہ اپریشیٹ کیا, اور ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمیں اچھا فیڈ بیک ملا. کیونکہ وہی بات کہ فیملیز آتی ہیں, جینٹس بھی ہوتے ہیں, لیڈیز بھی ہوتی ہیں, کڈس بھی ہوتے ہیں, تو سب کو ایک ہی چھت تلے ساری سہولیات جب مل رہی ہوں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیں خود مطلب سیٹسفائیڈ ہیں, یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے, کوئی ایسے ایشوز نہیں ہیں, ہر طرح کی سہولت وہاں پہ دی گئی ہے. تو اس بات کو لے کے لوگوں نے ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیا اور بہت اپریشیٹ کیا لوگوں نے ہمیں. اچھا رومانہ, آپ مجھے یہ بتائیے, آج کل جیسے دیکھا گیا ہے کہ ٹالرنس ہماری نوجوان نسل میں بہت زیادہ کم ہو گئی ہے, اور ایک فیمیل کو موسٹلی کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. تو بیشتر لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ کمپرومائز کرنا شاید ویکنس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, کہ شاید یہ ایک خاتون کا ویک پوائنٹ ہے کہ وہ کمپرومائز کر رہی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گی کہ یہ ویکنس ہے یا ایک ایموشنل میچورٹی ہے؟ آپ اس بارے میں بات کیجیے. میرے خیال سے تو یہ عقل مندی ہے. ایک گھر کو چلانے کے لیے اور فیملی اور بزنس کو چلانے کے لیے یہ عقل مندی ہے, یہ ویکنس نہیں ہے, یہ سمجھوتا نہیں ہے, یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے. میرے خیال سے ایک فیمیل کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ساری چیزیں اگر لے کے چل رہی ہے, یا اگر کچھ ایسے ایشوز آپ کے کریٹ ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بزنس خراب ہو رہا ہے یا گھر خراب ہو رہا ہے, تو میرے خیال سے جھک جانا یہ عقل مندی ہے, یہ کمزوری نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گی, میں پرسنل ایکسپیرینس کو لے کے اگر یہ بات کروں تو میرے خیال سے یہ عقل مندی ہے, یہ کمزوری نہیں ہے. یہ جھک جانا, آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا اس چیز سے. گھر کو بچانے کے لیے, گھر کو چلانے کے لیے جھک جانا یہ عقل مندی کی نشانی ہے. اور میرے حساب سے ہسبینڈ وائف میں اگر کسی ٹائم پہ کوئی ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ جھکنا پڑ جاتا ہے, میرے حساب سے اگر اس ٹائم پہ وائف تھوڑا سا جھکتی بھی ہے نا, تو اس تھوڑا سا جھکنے کے بدلے میں وہی ہسبینڈ اسی وائف کو یہاں سے یہاں بھی لے کے جائے گا, اس کو اتنا ہی زیادہ اور اوپر اٹھائے گا بھی, اس کو اتنی ہی اور زیادہ اہمیت بھی دے گا. ہسبینڈ اور وائف گاڑی کے تو پہیے ہیں, بالکل, اور انہوں نے مل کے اپنی زندگی گزارتی. اگر ایک ٹائم پہ تھوڑا سا وائف کمپرومائز کرتی ہے تو اس کے بدلے میں جب اچھا ٹائم آئے گا یا نیکسٹ ٹائم, وہی ہسبینڈ اس کو بجائے جھکنے کے وہ اس کو اور زیادہ اوپر لے کے جائے گا, اور ایک کامیاب اس کو اور زیادہ اہمیت دے گا. ایسا ہی ہے, اور ایک کامیاب زندگی کے لیے کہیں کمپرومائزز خاتون کو کرنے پڑتے ہیں, کہیں کمپرومائزز مرد کو کرنے پڑتے ہیں. یہی ایک کامیاب زندگی کا راز ہے. اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ 5 سال کے بعد آپ دونوں کی جوڑی اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہی ہے, تو اس بارے میں آپ لوگ کیا بتائیں گے؟ کیا کوئی آپ کا ڈریم ہے, کوئی نئی برانچ, کوئی نیا ویژن؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ 5 سال کے بعد آپ کہاں ہوں گے؟ ٹائم تو انشاءاللہ ہماری سوچ ہے, اور سوچ اگر اس سے پہلے کی آپ کو بتائیں نا, تو جب یہ سیلون ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں بڑا کچھ برداشت کرنا پڑا ہے,
اور سب سے زیادہ مین چیز کہ ہم کسی سے اگر ڈسکس کرتے تھے نا کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ لوگ آگے سے ہنستے تھے, لوگ آگے سے مذاقیں اڑاتے تھے, لوگ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ٹوکے مارنا, لوگ اس طرح کرتے تھے کہ آپ کیسے اس طرح بنا سکتے ہو, ایسا کیسے بن سکتا ہے. مطلب کہ ہمیں بہت زیادہ اس ٹائم پہ ڈیگریڈ کیا گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, آپ کیسے ایسا بنا سکتے ہو. اور ایک ٹائم تھا کہ ہم اس سوچ سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تھے کہ شاید یہ پاسبل نہ ہو, لیکن پھر ہماری سوچ تھی کہ ہم لوگوں کے کہنے پہ یا لوگوں کی باتوں پہ کیوں دھیان دیں. اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا یا ایسا نہیں بن سکتا تو ہم بنا کے دکھائیں گے, ہم بنائیں گے, ہم کریں گے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ہفتے بعد نہیں 10 دن, مہینے بعد, 2 مہینے کے بعد کریں گے. اور الحمدللہ جس ٹائم پہ ہم تھوڑا سا ایک دفعہ پیچھے ہو کے تو دوبارہ پھر ہم نے سٹارٹ کیا کہ نہیں ہم نے کرنا ہے, تو پھر ہمیں اس چیز کا رزلٹ ملا ہے. اور دوسرا اس چیز کی خوشی ہے کہ جب یہ خواب ہمارے پورے ہو سکتے ہیں, جب ہم اس سٹیج تک آ سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارا پلان ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم ضلع چکوال کی عوام کے لیے بگ سرپرائز لے کے آ رہے ہیں. اور یہ سرپرائز ہی ہے, اور برانچز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہم نے سوچا ہوا ہے, اور بہت انشاءاللہ اچھا چکوال کی عوام نے, مجھے یقین ہے کہ جس طرح ابھی لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے, انشاءاللہ اس ہمارے قدم میں بھی عوام ہمارے ساتھ ہوگی, اور انشاءاللہ ہمیں اپریشیٹ یہ کیا جائے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم نے بہت آگے خود کو دیکھا ہوا ہے. دیکھیں خواب پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, آپ خواب دیکھ سکتے ہیں, آپ قدم بڑھا سکتے ہیں, اللہ کی ذات ہے ساتھ دینے والی. اور ہم نے بھی صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے جو نیکسٹ قدم اٹھایا ہوا ہے, انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جس طرح اللہ کی مدد پہلے ہمارے ساتھ تھی, نیکسٹ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوگا, اور ہم عوام کے دل جیتے ہیں. اور خواب وہی ہوتے ہیں جو انسان کو سونے نہیں دیتے, جی. اور خواب وہی پورے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان مسلسل جدوجہد اور محنت کرتا ہے. اور ساتھ ہمیں رسپانس لوگوں کا اس وجہ سے بھی زیادہ اچھا مل رہا ہے کہ سٹاف ہمارے پاس کافی ہے, لیکن ہم خود کام کر رہے ہیں. سٹاف سے زیادہ ہم خود کام کر رہے ہیں, اور جو بھی کسٹمر آتے ہیں ان کی اس بات سے وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ خود کام کرنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جس طرح آپ نے پہلے سوال پوچھا ہے نا کہ یہ ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے یا ایک سوچ ہے, تو پیسہ کمانے کا ذریعہ یا بزنس اس صورت میں ہوتا ہے کہ خود کام نہیں جانتے, بس پیسہ لگا دیا, کام کرنے والے بندے بٹھا دیے. کام جو بندہ خود نہیں جانتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے. ایسے ہی یہاں تو پلس اسٹاف پوائنٹ کیسے یہ کام ہے کر کہ رہا ہے. آپ لوگوں کو اپنے بزنس کے بارے میں ایکسپرٹیز ہے. کافی سارے ایسے ہیں نا, تو وہ جب خود کام بندہ نہیں جانتا, بس پیسہ لگا دیا ہے تو بند ہو گیا, لیکن جو اسٹاف رکھا ہوا ہے کام کر رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ وہ کام کیسا کر رہے ہیں. تو کام اچھا ہے نہیں ہے, کیونکہ ہمارا سیلون کا کام بڑا سینسٹیو کام ہے, اسکن کے ریلیٹڈ, ہیئر کے ریلیٹڈ, تو اس میں ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے. جو بندہ بزنس کر رہا ہے پہلے تو اس کو خود اس چیز کا نالج ہونا چاہیے. اگر خود نالج ہوگا تو وہ اپنے سٹاف کو سمجھا سکتا ہے, اس کو بتا سکتا ہے. تو میرے حساب سے جو خود کام جانتے ہی نہیں ہیں, بس انہوں نے پیسہ لگا دیا ہے, سیٹ اپ بنا لیا ہے, سٹاف انہوں نے رکھ لیا ہے, تو سٹاف کام اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے, سٹاف کا کام آتا ہے یا نہیں آتا وہ ان کو نہیں پتا. ایسے تو اسی وجہ سے اکثر لوگوں کا گلہ بھی رہتا ہے کہ اسکن ڈیمیج ہو گئی ہے, ہیئر ڈیمیج ہو گئے ہیں, ہمارا فنکشن تھا, ہماری اسکن خراب ہو گئی ہے. تو وہ میرے حساب سے یہ اسی بات کا نتیجہ ہوتا. ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے کسی بھی سیٹ اپ پہ. آپ کی اس خوبصورت گفتگو کا بہت بہت شکریہ, اور آپ لوگوں نے ایک کمپینین شپ کی, ٹرسٹ کی اور اعتماد کی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی. آپ ہمارے اسٹوڈیو پہ تشریف لائے اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آنر کی بات ہے. اب ہم آپ سے اپنے پیامی سحر اور ہم قدم سیریز کے بارے میں ایک فیڈ بیک جاننا چاہیں گی کہ ہماری یہ جو کاوش ہے اور جو ہم چکوال سے ہڈن ٹیلنٹ کو ناظرین کے سامنے لے کر آتے ہیں, اس کاوش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس بارے میں کچھ بات کیجیے. بڑا اچھا لگا پیام سحر ہم قدم سیریز. اس میں سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ
اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے, اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, تو وہ پیام سحر کے پلیٹ فارم سے آ کے اپنا ٹیلنٹ لوگوں تک شیئر کر سکتے ہیں, وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. تو اس حساب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. پیام سحر کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ ماشاء اللہ آپ کو کامیاب کرے, آپ کو دن دگنی رات چگنی کامیابی دے, آمین. اور چکوال میں ایک اچھا مقام بنے. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ پیام سر کا, پیام سر کی ساری ٹیم کا. میں تو اسٹارٹ سے ہی میں تو فیمیل کی ایسی جو کاوش ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سے اپریشیٹ کرتی آئی ہوں. اسپیشلی طور پہ تھینکس ہماری پیاری سسٹر بنت آدم فارینہ امرین کا, کہ انہوں نے اس ایک سیٹ اپ کو جو چکوال میں دیکھیں جو قدم انہوں نے اٹھایا, میں کہتی ہوں ہر فیمیل کو یہ قدم اٹھانا چاہیے. اور میں تو شروع سے ہی انہیں اپریشیٹ کرتی آئی ہوں کہ بہت محنتی ہیں, اور جو انہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا, بات وہی کہ جن لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہے, جو اپنی آواز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں, اس سیٹ اپ نے لوگوں کو اپنی آواز دنیا تک پہنچانے کا ایک موقع دیا ہے. اور میرے خیال سے اس سے بڑا کوئی فیمیل قدم اور نہیں اٹھا سکتی بالکل ایسی کہ جتنا. اور میری اسپیشلی پیام سحر اور ان کی ساری ٹیم کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور مزید ہم جو ہے نا پیام سحر کو بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ بھی پیام سحر پیک پہ جائے گا, اور اس کی کامیابیاں انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے. انشاءاللہ. بہت اچھا لگا آپ لوگ یہاں آئے, ہمارے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے. آپ لوگوں کا دل سے بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, اس گفتگو میں اگر آپ کو اپنا کوئی عکس, اپنا کوئی نظریہ, یا اپنی کوئی کوشش, یا اپنی کوئی جستجو نظر آئی ہو, تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک انٹرویو نہیں تھا, یہ ایک آئینہ تھا. زندگی میں وہی کپل ہمیشہ کامیابی کی طرف بڑھ سکتا ہے جس میں ایک خوبصورت ساتھ, اعتماد اور یقین کے ساتھ مل کے قدم بڑھائے جائیں. اگر آج کی آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو کامنٹ پہ ہمیں ضرور بتائیے گا. اور آج کی گفتگو سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہر جوڑا کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب صرف وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ایک دوسرے کو چھوڑنے کے بجائے ایک دوسرے کا ساتھ نبھائے. اپنا اور اپنے حق کا خیال رکھیے گا. اپنی میزبان الماس پاور ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.